معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے جو حرمت والا ہے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے، اور یوم عاشوراء کہ اس میں یوم عاشوراء کے روزہ فرض تھا کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک یوم عاشوراء کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کے یوم عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے، یعنی اس کے صغائر گناہوں کو معاف فرما دے، کبائر گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ یوم عاشوراء کا دن اور یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا، بڑی حرمت والا ہے کہ اس میں ہمیں چاہیے کہ نیک کام کرے اور نیکیاں کرے، اچھے کام کرے، برائیوں سے بچتے رہے۔ اور بعض حضرات دوستو اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے حرمت والا، عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر شہر اللہ المحرم۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، تو میرے بھائیوں اس مہینے کی فضیلت اگر اس سے پہلے دیکھی جائے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی کہ فرعون کا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا اور سمندر میں جب ان کو غرق کر دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات مل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے لشکر کو لے کر نکل جاتے ہیں، تو یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اسی طریقے سے بعض روایت سے یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی یوم عاشوراء کے دن ہی دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جودی پہاڑ پر جو کشتی ٹھہری تھی وہ بھی یوم عاشوراء کا دن ہی تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو گل گلزار بنا دیا جائے اور اس کے لیے اتنی گرم نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہو کہ یوم عاشوراء کا 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ خیر یہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن جو حسن روایت ہے اس سے ہمیں یہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے، فرعون کے جبر سے، ظلم سے نجات ملی تھی۔ یوم عاشوراء کا دن بڑے فضیلت والا ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں اور اس کے روزے کے ساتھ ایک روزہ 9 کا رکھا جائے یا 10 کے ساتھ یا 11 کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا اہتمام کرتے تھے اور بنی اسرائیل بھی اس روزے کو رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون سے نجات ملی تھی، اس وجہ سے ہم شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سے زیادہ حقدار تو موسیٰ علیہ السلام کے ہم ہیں۔ تو آپ خود بھی روزہ رکھنے لگے، اور صحابہ کرام کو جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تھوڑی سی مشابہت اس میں اسرائیل کے ساتھ لگتی ہیں کہ اگر آئندہ سال زندگی رہی تو یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ
یا تو 9واں روزہ لگایا جائے گا یا پھر 11واں روزہ لگایا جائے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سنا کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کی محرم الحرام کا مہینہ آنے سے پہلے وفات ہو جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا فرمان سن چکے تھے صحابہ کرام، آپ عمل کرتے رہے، بتلاتے رہے۔ آج اس کے ذریعے آپ حضرات کو یہ بات بتلانی، سمجھانی ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس محرم الحرام کے مہینے میں خرافات کرتے ہیں، بدعات اور نہ جانے کون کون سے کام، ڈھول بجانا، جو من تشبہ بقوم فہو من، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے بچنے کے لیے محرم الحرام کے یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور لگایا کہ یا تو 9واں روزہ رکھا جائے یا پھر 11واں روزہ رکھا جائے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو اور ہم نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو بس صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور فکر کریں۔ بس آخری میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام میں آپ کا فرمان ہے کہ اپنے گھر والوں پر، ان لوگوں پر جو اس کے اہل و عیال میں ہیں، مثلا اس کی بیوی، بچے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اچھا کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ حدیث سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے لیکن اس پر عمل کیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے اس عمل کی برکت سے ہماری روزی میں، کمائی میں برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔